کیا کہیں گی؟ ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا اور انہیں غیر مناسب کہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت سی اطراف سے بہت سی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کوئی صحیح ہے کوئی غلط ہے، کسی کو ڈپلومیٹک لینگویج میں پلازیبل ڈینائبلٹی کہتے ہیں، تو کوئی حتمی بات کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ دو باتیں تو بڑی صاف ظاہر ہے، ایک یہ کہ امریکہ یہ جنگ جیت نہیں رہا اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے نکلے جنگ سے۔ دوسری طرف ایران نہیں چاہتا کہ جنگ یعنی کہ اینڈلیسلی جاری رہے، لیکن ایران چاہتا ہے کہ جو اس کی اپنی تجاویز ہیں، جو اس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کو پورا کیا جائے اگر جنگ کو اختتام کی طرف لے جانا ہے۔ تو جو پاکستان کے حوالے سے پاکستان سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی ڈائیلاگ ہو رہا ہے اور بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان ثالثی کا رول ادا کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ بات درست ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں یا پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں یا اعلیٰ حکام ہوں، ان کی ایران سے باقاعدگی سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ نے آج نہیں کوئی ہفتہ بھر پہلے کہا کہ میں نے پاکستان اور روس کے جو سربراہ ہیں ان دونوں سے بات کی اور اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز دی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایک ایسی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے جس میں ایران پورے طریقے سے انوالوڈ ہے اور یو ایس بھی انوالوڈ ہے، تو وہ غلط ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت سمجھنا کہ یقینی طور پہ پاکستان دونوں اطراف سے دونوں سائڈ سے بات چیت کر رہا ہے، پاکستان دونوں سائڈ کی جو پوزیشن ہے وہ سمجھتا ہے اور کمیونیکیشن بھی پاکستان کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ درست بات یہی ہوگی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے ڈپلومیٹک لیول پر، بیک چینل ہو فرنٹ چینل ہو، اور امریکی حکام کا پاکستان آنے کی جو خبر ہے وہ میرا خیال ہے درست ہے۔ یہ سوال ہے کہ کس لیول پہ کون آیا ہے، اور ایران کے اور پاکستان کی تو بات چیت جاری ہے اور اس حوالے سے جاری۔ دیکھیں نا، پاکستان نے تو بڑا کلیئرلی بتا دیا اور پوزیشن بھی لے لی کہ ہم ہر صورت جو ہے ثالثی کا رول ادا کریں گے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ڈپلومیٹک انیشیٹو ڈائیلاگ ہی جو ہے وہ راستہ ہے آگے کا، اور لڑائی جھگڑے سے بات آگے نہیں بنے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹرمز میں اور یہ کہنا کہ جی اب یہ جھوٹ اور یہ سچ، اس سے ذرا ہٹ کر کے ہم نے یہ جو پروسیس ہے اس کو سمجھنا ہے، اور جو اس وقت ایک بہت ہی پیچیدگی ہے۔ ایک طرف تو جنگ جاری ہے، دیکھیے یہ بھی درست ہے کہ امریکہ اپنے اور ویپن سسٹم لائے، اپنے اور لوگ لائے، اور بہت سی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ کی موومنٹ کی، اس کے اسلحے کی، اس کے لوگوں کی، اور جو دوسری طرف آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی حد تک جو بمباری ہو رہی تھی وہ کم ہو گئی ہے ہر اطراف سے۔ تو یہ بھی درست ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ بات چیت کی طرف آنا چاہتا ہے کہ وہ ٹائم گین کرے اور تاکہ وہ کسی طریقے سے ایران کو اور نقصان پہنچائے گی۔ ان میں سے کوئی بات غلط اور نہیں ہے، لیکن یہ سب کو آپ کو مل کے دیکھنا ہے، اور when you look at the situation پھر آپ ریئلائز کریں گے کہ یقینی طور پہ ایک پروسیس ہے جو آگے چل رہا ہے۔ جنگ کا اپنی جگہ وہ تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے، لیکن جو ڈپلومیٹکلی اس کو بات کو ریزالو کرنے کا وہ بھی سامنے آتا ہے۔ جس طرح ایرانی حکام نے یہ بھی کہا کہ لقائے ثالث کے ذریعے ایران نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اس جنگ کا حل جو ہے وہ کیا آپ سمجھتی ہیں نکال لے گا؟ نہیں، دیکھیے پاکستان کا جو رول ہے اس میں، پاکستان کا تو رول یہ ہے کہ آپ ایک ڈپلومیٹک لیول پر آپ جو بات چیت ہے آپ اس کو انکریج کریں، اور آپ اپنی سروسز اور اپنی ثالثی کا رول ادا کریں، اور بار بار آپ یہ سمجھائیں سب سائڈ کو کہ اس میں جو کی بات ہے وہ تو اس میں کوئی حل نہیں ہے جنگ کا۔ تو پاکستان کا رول یہ ہے کہ تو جو وہ تو بڑا کلیئر ہے پوزیشن ان کی کہ بھئی ہم اس میں ثالثی کا رول ادا کریں گے۔ پاکستان بذات دیکھیں نا، پاکستان تو کوئی جنگ کا حل نہیں نکال سکتا۔
پاکستان جو دونوں سائڈز ہیں ان کو باور کروا سکتا ہے اس کا جنگ کے جو مسئلے مسائل ہیں جو اس کا حل نہیں ہے. امریکہ کو بتا سکتا ہے کہ یہ تو بات کہیں جا نہیں رہی, نو بڈی از وننگ. ایران کو سمجھا سکتا ہے کہ جو نقصانات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے, آپ کی جو اپنی کنڈیشنز ہیں اس پر بھی بات ہوگی, اس لارجر اس کو بھی دیکھیں. تو آئی تھنک پاکستان کا رول وہ ہے اور وہ ادا کر رہا ہے رول, اور یہ اس میں تو کوئی نہیں سوال کہ پاکستان جو رول ہے وہ ادا کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ نے جو اپنی شرط رکھی ہیں تو کیا وہ ان شرط سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ آگے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کون, امریکہ جی کی جی شرائط یا آپ ایران؟ جی جی دیکھیے امریکہ کی شرائط آپ کو بھی معلوم ہے کہ چاہے عمان کے فارن منسٹر تھے, چاہے یو کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جوناتھن پاول تھے, چاہے ان کے اپنے جو کینٹ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹر انٹیلیجنس جنہوں نے ریزائن کیا ہے, ان سب نے یہ بڑی کلیئر بات بتا دی کہ جی ہم یہ امریکہ ایران تو بات مان گیا تھا امریکہ کی, امریکہ نے اس بات کو اس نہج پر لے گئے کہ انہوں نے جنگ کر دی. تو امریکہ کی بات ماننے نہ ماننے کی تو اس وقت بات نہیں ہے, اس وقت یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس سے امریکہ ہر صورت نکلنا چاہ رہا ہے, اس سے نکلنا چاہ رہا ہے. اس نے ہر چیز استعمال کر کے دیکھ لی, ہر ہتھیار استعمال کر کے دیکھ لیا علاوہ نیوکلیئر کے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حل تو نہیں, جو ایران نے جس طرح سے واپس اپنا ایک حملے کا جو جوابی حملے کیے ہیں, تو میرا خیال ہے دنیا دنگ رہ گئی, امریکہ بھی دنگ رہ گیا. امریکہ کے کون سا بیس ہے جو کہ جس پر اٹیک نہیں ہوا, کون سی ان کی انسٹالیشنز ہیں جن کو نقصان نہیں پہنچا, کون سے ان کے جو بحری بیڑے ہیں ان کو نقصان نہیں. تو امریکہ کے سامنے دونوں حقائق ہیں. امریکہ کے سامنے یہ بھی ہے کہ ایران مان بیٹھا تھا یہ چیزیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یو کے نے کہا, عمان نے کہا, ان کے اپنے جو کینٹ ہیں ڈائریکٹر انٹیلیجنس انہوں نے کہا, تو وہ بھی امریکہ جانتا ہے حقیقت, اور یہ بھی امریکہ جانتا ہے کہ ان کا یہ جو کہہ رہے تھے جی 2 دن میں ہم جیت گئے, بس جنگ جیت گئے, 4 دن میں جیتے, آج بتائیے گا 26واں دن ہے جنگ کا. تو میرا خیال ہے امریکہ کے سامنے اس تمام حقائق ہیں, اور ایران کے سامنے بھی حقائق ہیں کہ جی ایران نے بڑے زبردست طریقے سے جو ہے ان کو پش بیک کیا ہے امریکہ کو. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ جو سب کو جب ہم یہ بات کریں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ایک پروسیس کی بات ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یکدم آپ کہیں. اچھا پھر ایران کے سفیر کو دیکھیں, ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیکھیں, کتنی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ایران کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے بالکل امریکہ سے بات نہیں کی, امریکہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو شاید نہ کی ہو, ڈائریکٹلی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات ہی ہو رہی ہے کہ ثالثی کا ایک رول ہے, چاہے پاکستان ادا کر رہا ہے. کسی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں 3 دنوں سے کیا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, 2 دنوں سے پاکستان کے پرائم منسٹر سے, پاکستان کے فارن منسٹر سے کہ بھئی ہاں وی آر ریڈی ٹو پلے اے رول. یہ بھی بہت حد تک بات درست ہے کہ امریکی جو ہیں وہ آئے ہیں, ان کی کوئی ڈیلیگیشن پہنچی ہے اسلام آباد. بہت حد تک یہ بات درست ہے کہ ایران سمجھ رہا ہے کہ پاکستان ایک جینوین کریڈیبل جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے. تو ہم اس وقت وہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے جو جنگی صورتحال ہے, جو زمینی حقائق ہیں جنگ کے, اس پر بھی نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم ناظرین کو ایک اوور آل پکچر دیتے ہیں, پوری پکچر. بالکل, جس طرح ابھی کچھ دن پہلے مجتبیٰ خامنئی کی وہ ٹویٹ بھی سامنے آئی تھی جس میں پاکستان کی تعریف کی اور کہا کہ برادر ملک ہے. یہاں پر ایک اور سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں ایرانی حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی دفاعی کارروائیاں ایرانی شرائط پوری ہونے تک جاری رہیں گی. اور دوسری طرف جس طرح کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ نے نیٹو کو بھی کہا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں آبنائے ہرمز کھلوانے میں, لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بالکل, دیکھیے نا, جو امریکہ جس مصیبت میں مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ان کا خیال تھا اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہم ایک کوئی پٹاخہ بجائیں گے اور اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا. سب کو معلوم ہے, اور یہ ان کے جو امریکہ کے اپنے دفاعی تجزیہ نگار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اسٹریٹ آف ہرمز تو بالکل ناممکن ہے. ان کے سب جانتے ہیں کہ وہ 22 میل کی اس کی وڈتھ ہے, ان کے بڑے بڑے جو جہاز ہیں وہ بحری بیڑے نہیں جا سکتے, کھول نہیں سکتے. اور ایران نے اس کو بہت فورٹیفائی کیا ہوا ہے ملیٹریلی. ان کے پتہ نہیں کتنے اسپیڈ بوٹس ہیں وہاں, پتہ نہیں 100 کے حساب سے, اور کوئی بھی امریکہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا کہ وہ عسکری قدم جس سے کہ وہ زبردستی اس کو کھولے. دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ نے دیکھا یورپ کے کتنے ممالک آہستہ آہستہ انہوں نے کہنا شروع کیا جی نہیں ہم بھی اس میں پڑیں گے,
अभी हम देख रहे थे कि अब ये ऑनलाइन देखा कि कतर के हवाले से भी एक स्टेटमेंट आई कि कतर के सीनियर एक बहुत ऑफिशियल ने, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि जी हम इसमें जंग में अब नहीं पड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि ये मामला रुके। तो सबको नजर आ रहा है कि ये मामलात बहुत कोई जीत नहीं होने लगी ये अमेरिका, तो इन अ सेंस अमेरिका की जीत ना होना तो सामने हारी हुई एक तरीके से। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि जो अमेरिका ने कहा वो तो नहीं पूरा कर पाया, तो इसमें अब यही सिचुएशन है कि अमेरिका को बातचीत की तरफ आने, और जो ईरान है वो अपनी आपको डिफेंड करता रहेगा, क्योंकि ये हकायक जो है वो ये है कि 2 दफा बात बहुत आगे गई और उन्होंने नेगोशिएशंस की, लेकिन तैयारी तो वो जंग की कर रहे थे इजराइल की यानी कहने पर और इजराइल के इसरार पर, और खुद की फिर जाहिर जिम्मेदारी तो अमेरिका की आती है। तो मतलब ये एक, फिर मैं इसको रिपीट करती हूँ कि ये एक पेचीदा सिचुएशन है जिसके कोई 5-6 मुख्तलिफ पहलू हैं, तो हमें हर पहलू पर नजर रखें तो हमें पता चलेगा कि कितनी बात आगे बढ़ सकती है, कितनी नहीं बढ़ सकती। लेकिन जो बात बिल्कुल लाजमी तौर पर दुरुस्त है वो ये है कि सबका फायदा ये है कि जंग जो है वो खत्म हो, लेकिन ईरान का कहना कि हमारी जो टर्म्स हैं वो पूरी हो, वो ईरान अपने आप को एक कमांडिंग पोजीशन में उसने अपने आप को लेकर आया मिलिटरीली। तो अगर वो ईरान नहीं हारा, उसको पसपा नहीं किया, तो ईरान इज इन कमांडिंग पोजीशन। कितने उन्होंने जहाज गिरा दिए अमेरिका के, और अमेरिका दुनिया जहां की बड़ी इतनी ताकत यानी कि मिलिट्री ताकत और ये सब टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद क्या हाल है इस वक्त अमेरिका का। बिल्कुल ईरान जो है वो अमेरिका को भरपूर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।